مرزا غالب کو ایک ناراض شخص کا خط ملا جس میں انہوں نے مرزا غالب کو بے شمار گالیوں سے نوازا۔ مرزا غالب نے خط پڑھ کر اس ناراض شخص کو جو جوابی خط لکھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ عزیز، آپ کا خط ملا، آپ نے جو کچھ لکھا جواباً وہی کچھ لکھنے کو میرا دل بھی چاہا، مگر اس لیے نہ لکھ سکا کہ میاں آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ گالی دی کیسے جاتی ہے۔ آپ کی اطلاع کے عرض ہے کہ بچے کو ہمیشہ ماں کی گالی دی جاتی ہے، جوان کو بہن کی گالی دی جاتی ہے، شادی شدہ کو بیوی کی اور بوڑھے کو بیٹی کی گالی دی جاتی ہے، مگر چونکہ تم گالی دینے کے بنیادی علم سے بھی نابلد واقعہ ہوئے ہو اس لیے تمہیں گالی دینے کو من نہیں کرتا۔ جس طرح مرزا غالب کے دوست گالی دینے میں بالکل اناڑی ثابت ہوئے تھے، بالکل اسی طرح ماضی کے مقبول اداکارہ ہاجرہ خان نے بھی اپنی خودنوش ویئر دی اپیوم گروس لکھ کر تصنیف و تعلیب سے متعلق اپنی انتہائی ناتجربہ کاری اور اعلیٰ درجے کی نالائکی کا ثبوت دیا ہے۔ ہماری دانست میں ہاجرہ خان کے پاس عمران خان پر الزامات لگانے کے لیے انٹرویو، پریس کانفرنس اور ویلاگ سمیت ان گنت ایسے میڈیم موجود تھے، بلکہ وہ مذکورہ اظہاریوں میں سے کسی ایک کو بروئے کار لا کر اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا بھی سکتی تھی، اور اگر انہوں نے کتاب لکھنے کا کش ہی اٹھانا تھا تو کم از کم ایسے پیشاور مصنف کی خدمات حاصل کر لیتی جسے تصنیف و تعلیب کا تھوڑا سا تو تجربہ ہوتا، تاکہ ہاجرہ خان کی جانب سے عمران خان پر لگائے الزامات کی حقیقت کو کتاب میں موجود تحریری اغلاط کی بھرمار کی وجہ سے رد کرنا ناقدین کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ایک عام آدمی شام کو تکا ہارا واپس آتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہاں اسے ملک میں جاری عدم استحکام، معاشی تنزلی، کاروبار کی بندش، بے روزگاری، مہنگائی، تعلیم و صحت کے نظام کی تباہی، ظالمانہ ٹیکسز، نظام بد، ڈالر کی اڑان، سیکیورٹی خدشات، قوم کی ووٹ کی بنیادی حق سے محرومی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جمہوریت پر حملے، آئین شکنی، انسانی حقوق کے شدید پامالیوں کے بجائے یہ دکھائی دیتا ہے کہ پرائم ٹائم میں چوٹی کے اینکر طوائفوں سے انٹرویو کرتے اور دوستی پلس ریلیشن شپ پر تبصرے کرتے نظر آتے ہیں۔ عام آدمی کو ان ایشوز سے سروکار نہیں اور نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایسی غلیظ کمپین کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آئے روز اسے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بیٹھے ایک شخص کے خلاف غلیظ ترین پروپیگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ریاسی سرپرستی میں پوری میڈیا اس کی کردار کشی کرنے پر مصروف نظر آتا ہے، تب اس شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور کربلاتا ہے کہ آخر اس ایک شخص پہ 200 سے زائد مقدمات کیوں ہیں؟ کیوں آج تک کسی عدالت میں اس کے خلاف کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا؟ کیوں 1.5 سالوں سے ملک کی تمام ایجنسیاں اور ادارے اس کے خلاف 1 روپے کی کرپشن کا کوئی سراغ بھی نہ لگا سکے؟ کیوں اس کی کردار کشی اور الیکشن سے فرار کی راہ اختیار کی جاتی رہی ہے؟ کیوں اس کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مائیں بہنیں بغیر کسی ثبوت کے ایک فالس پلاننگ آپریشن میں اندر کیوں ہیں؟ کیوں اس کی جماعت کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی؟ کیوں مخالف جماعتوں کو سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے؟ کیوں کر ایک مفرور مجرم کو آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے واپس لایا گیا؟ بلاخر اسے ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب نظر آتا ہے کہ وہ ایک شخص کسی جرم میں نہیں بلکہ ضمیر کا قیدی ہے۔ ملک کی سلامتی پر پہرا دینا اور چوروں لٹیروں کے خلاف ڈٹ جانا اس کا جرم ہے، غلامی سے انکار اس کا جرم ہے۔ وہ اس نظام بد اور اس کے چند سو بینیفیشرز کے سامنے 25 کروڑ عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ یہی اس کے سنگین جرائم ہے۔ تب اس کی ہمدردی اس لیڈر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے جو ابسولوٹلی ناٹ کی للکار لگاتا ہے، جو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑتا ہے، جو ملک کی ترقی و خوشحالی کی ضامن ہے۔ بس یہی کچھ دیکھ دیکھ کر آج عمران خان کی مقبولیت 90% سے اوپر جا چکی ہے، مگر ڈفرز اپنی حرکتوں سے میڈیا اور ریاستی قوت کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے عوامی حمایت اور اعتماد بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کے بعد پاکستان کی ماضی کی معروف اداکارہ ہاجرہ خان نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی پر اپنی کتاب میں سنگین اور شرمناک الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے، لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے 2014 میں لکھی تھی جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور ابھی ایسا کوئی تاثر بھی نہیں تھا۔ اینکر پرسن زنیرہ ماہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اداکارہ ہاجرہ خان کی کتاب کا احوال بیان کیا اور ساتھ ہی ان کے پوڈ کاسٹ کے دوران کی گئی گفتگو کے کلپس بھی چلائے۔ اداکارہ ہاجرہ نے پوڈ کاسٹ میں انکشاف کیا کہ عمران خان نے ان کا بھرپور طریقے سے غلط استعمال کیا اور جب انہیں ڈر لگا کہ میں کچھ بول نہ دوں تو پھر مجھ پر پاکستان کی زمین تنگ کرتے ہوئے ملک سے بھی نکلوا دیا۔ انہوں نے عمران خان کے لیے مبینہ طور پر دجال کا لفظ بھی استعمال کیا اور انہیں رانگ نمبر بھی قرار دیا۔ اب اداکارہ ہاجرہ خان اس کتاب کو دوبارہ مکمل تفصیل کے ساتھ پاکستان میں شائع کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس سے قبل امریکہ میں جب یہ کتاب 2014 میں شائع کی تھی تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی تھی۔ اداکارہ نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ یوٹیوبر زنیرہ ماہم نے اداکارہ ہاجرہ خان کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ان کے کردار پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ ان کی ساکھ بہت اچھی رہی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب کسی کو پتا نہیں تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے ویئر دی اپیوم گروز۔ اداکارہ ہاجرہ نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں 2009 میں ڈیبیو کیا۔ ان کا تعلق ایک کنزرویٹو
कंजर्वेटिव फैमिली से था, लेकिन पढ़ी लिखी होने की वजह से फैमिली को उस पर राजी कर लिया। जब हाजरा इंडस्ट्री में आई तो वो बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की थी। जब इमरान खान ने उनका गलत इस्तेमाल किया, इमरान खान नशे की आदी तो वैसे ही हैं। एंकर ज़नेरा माहिम ने अपनी वीडियो में अदाकारा हाजरा खान के इंटरव्यू की ऑडियो क्लिप्स चलाई, जिसमें अदाकारा का कहना था कि इमरान खान को पता चल गया कि ये बातें बाहर न निकल जाए तो उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया और मुझे मुल्क से भी निकलवा दिया। जब मैं वापस आई तो उन्होंने अपने लोगों के जरिए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करवा दिए। इमरान खान के एक करीबी शख्स जिसका नाम नईम उल हक था, मेरी साथ बहुत नेकी की। अदाकारा हाजरा ने बताया कि नईम उल हक मेरे भाई जैसे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं अब उस पर कभी बात नहीं करूंगी। जब मैं वापस आई तो इमरान खान के लोगों ने मेरी ईमेल्स तक भी हैक कर दिए। मुझे पता नहीं चलता था कि मेरी किताब कहाँ पर फरोख्त के लिए पड़ी हुई है। अदाकारा हाजरा ने बताया कि जब आप किसी को अवामी सतह पर जानते हैं तो आपको बहुत से गुमान होते हैं और इन्हें रोल मॉडल कहते हैं। आप हंस रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें जाती हैसियत से जानते हैं तो बहुत बदकिस्मत होती है। पॉडकास्ट के दौरान एंकर ने अदाकारा हाजरा से सवाल किया कि आप एक स्टोरी राइटर और एक्ट्रेस भी हैं, तो आपने भी अपनी किताब में एक कहानी लिखी है। यहाँ पर अदाकारा ने एंकर की बात को काटते हुए कहा कि मैंने अपनी किताब में कोई कहानी नहीं लिखी, बल्कि ये हकीकत है। जिस तरह इमरान खान ने जिंदगी और कैरियर तबाह किया, मुझे पाकिस्तान से भी निकलवा दिया। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि जब मैंने ये किताब 2014 में शाया की तो ये अमेज़न और कहीं और फरोख्त के लिए मौजूद होगी। तो इसमें उस वक्त एडिटिंग के दौरान बहुत सी चीजें निकाल दी गई। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे अपने वालिद का भी डर था। उस वक्त वो जिंदा थे। अगर इन्हें पता लगता कि मैं इस तरह की सियाह जिंदगी गुजार रही हूँ तो मेरे घर वालों ने मेरा ही जीना महाल कर देना था। अब मेरे वालिद दुनिया में नहीं रहे तो मैंने फैसला किया है कि जिस तरह मैंने वो किताब हकीकत में लिखी थी, अब इसे वैसे ही शाया करूं। जब मैंने ये किताब लिखी थी तो मेरी ट्रोलिंग करवाई गई ताकि मैं पाकिस्तान से भाग जाऊं। मुझसे कोई किताब के बारे में पूछता भी था तो मैं कहती थी कि किताब के बारे में बात ना करें।